Netherlands, जो कि Holland, 1/10 or 1/20th the size of Pakistan in terms of size, has much higher wheat production than us. Climate change की वजह से हमारी natural productivity नीचे जा रही है और उस deficit को maintain करने का एक ही तरीका है उसको technology को नई टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना, थॉटफुली इंक्रीजिंग ट्री कवर, उससे देखेंगे भी कि रिटर्न कैसे जनरेट हो सकता है फॉर द इकोनॉमी, फॉर द इन्वेस्टर. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. जिसको कंस्ट्रेंट पड़ता है वो जाके सोल्यूशन ढूंढता है. वी हैव टू लुक एट कंट्रीज व्हिच आर वाटर स्कार्स एंड सी कि उन्होंने क्या सोल्यूशंस निकाले. पाकिस्तान जैसा कंट्री अगर फूड इंपोर्ट करना शुरू हो जाए, दैट इज अ ट्रावर्सिटी. बाहर बैठे हुए लेट्स से फॉरेन इन्वेस्टर है, वो अब पाकिस्तान में अपना लैंड मॉनिटर कर सकता है. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजम साकिब. ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से हम लोग जिक्र करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, वहीं पर हमें ये भी मद्देनज़र रखना है कि हमारे मुल्क की इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो SIFC इस वक्त काम कर रही है और एग्रीकल्चर के हवाले से मुख्तलिफ अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं. आज की वीडियो में जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है. माइक्रो फाइनेंस उनका टॉपिक है, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल चूँकि ये मौजूद हैं बाहर, तो वहाँ की स्टडी करके, वहाँ के रिसर्च मॉडल्स देखकर पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. और यही हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर में कैसे हम ये GPI का जो मिशन और विज़न है कि हम लोगों ने मॉडर्नाइज, मैकेनाइज और फिर मैक्सिमाइज़ करना है हमारी ज़रात को, वो तर्ज़ ज़रात जो बैनुल-अक़वामी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं उनको पाकिस्तान में हमने लागू करना है और उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो मुख्तलिफ मॉडल्स स्टडी कर रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं. तो हम इनसे जानेंगे कि कैसे इकॉनमी और कैसे हमारे लोकल फार्मर और कैसे हमारी एग्रीकल्चर मज़ीद मजबूत हो सकती है. ये जहन में रखते हुए कि हम लोग जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बन वेस्ट को हमने कम से कम करना है, क्लाइमेट चेंज को भी मद्देनज़र रखना है क्योंकि गर्मी की सिचुएशन आप लोगों के सामने ही है. तो आइए आपको मिलवाते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ मैक्रो इंटरनेशनल जनाब डॉक्टर सलमान अहमद साहब. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आपने मुख्तलिफ मॉडल स्टडी किए हैं, पाकिस्तान में ज़रात का हमारा मुल्क है और ज़री इनकलाब, दूसरा ये ज़री इनकलाब कहा जा रहा है बैक इन 60s जो हमारे सामने आया, उसके बहुत अच्छा हम लोग ने रेवेन्यू जनरेट किया, हमारी ज़रात बहुत ऊपर गई. लेकिन अब ज़रूरत थी और ऑन अ वेरी राइट टाइम, ऑन अ वेरी राइट पोजीशन हम लोगों ने ये स्टेप लिया. तो एक ये GPI का कॉन्सेप्ट ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ये इटसेल्फ आपको कैसा लगे? देखिए जी, इसमें इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एज यू सेड कि इसमें टाइम इज़ ऑफ द एसेंस. पिछले 30-40 साल में हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की हैज़ बीन वेरी लो फॉर वेरियस रीजंस. पॉपुलेशन हमारी ग्रो, आपको हमें पता है, ग्रोथ रेट हैज़ बीन वेरी हाई. जो मिसमैच जो क्रिएट हो रहा है फूड सिक्योरिटी के ऊपर से, क्लाइमेट चेंज की आपने बात की, क्लाइमेट चेंज की वजह से नेचुरली प्रोडक्टिविटी नीचे जा रही है क्रॉप्स की, बिकॉज आपने अब हीट वेव हो रही है. 53 डिग्री 50+ डिग्री इस वक्त मई में टेम्परेचर है पंजाब में इन सम एरियाज़. सो वी हैव टू थिंक फॉरवर्ड एंड दिस इज़ इनिशिएटिव. जब मैं इसको साथ इंगेज किया है मैंने और आई स्पेंड टाइम ऑन इट, मुझे लगा कि इट ब्रिंग्स टुगेदर द की पिलर्स ऑफ द स्टेट and it brings in the private sector increasingly to deploy the necessary new technologies which are going to be needed in this new world. क्योंकि दुनिया चेंज हो चुकी है. एक तो हमारी पॉपुलेशन, मैंने पॉइंट रेज किया, has been growing at a very high clip. 250 मिलियन पॉपुलेशन है अब हमारी, एंड हमारा जो प्रोडक्टिव सेक्टर है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हैज़ नॉट केप्ट पेस विद इट. सो वो बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट हो रहा है in terms of our needs and where our supply capacity is. So what is needed is कि एक centralized institution which can bring the different arms of the state and engage with the private sector to deploy the necessary capital where it is needed. Okay. So जितने भी steps लिए जा रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं जैसे कि बहुत ये लाखों के एकड़ को आबाद करने का प्लान है. बहावलपुर में हम लोग देख कर आए हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, किसान आके जुड़ रहे हैं. क्या आपके जो है ना वो जहन में आता है कि GPI को क्या ट्रैक जो है जो फॉलो कर रहे हैं, इसमें किन किन चीज़ों के ऊपर ज़रूरत है कि मज़ीद जो है ना वो तवज्जो दी जाए? जिस तरीके से हमने एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट देखा, हम लोग स्मार्ट फॉर्म्स देख रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है वो आके जुड़े हैं.
تو اس پہ حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اس کا پاتھ وے کیا ہے, پلان کیا ہے, اور پلان از اسٹارٹنگ ٹو کم انٹو شیپ. آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا رول ہماری زندگی کے ہر فیسٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایگریکلچر میں بھی از گن بی ویری کرٹیکل, اینڈ وی ہیو سین دیٹ ان ڈفرنٹ کنٹریز کہ وہ کیسے کیپٹل یوز کر رہے ہیں, ایگریکلچر ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں ٹو انکریز پروڈکٹیوٹی. سو ایک اسٹیٹسٹک میں شیئر کروں گا وچ وین آئی ہرڈ اباؤٹ اٹ آئی واز شاکڈ کہ نیدرلینڈز جو کہ ہالینڈ ان یورپ وچ از لائک 1/10 or 1/20 the size of Pakistan in terms of size, has much higher wheat production than us. اوکے, تو پھر انہوں نے ایک ماڈل جو کیوں اب آپ جائیں آپ بتائیں, اٹ از اے ٹیکنالوجی ہیوی ماڈل, اس کے اوپر بیس اسمارٹ یوز آف ٹیکنالوجی ہے. اب میں ایک اور ٹیکنالوجی ابھی آئی واز ایکسپوز ٹو واز کہ جو سوئل, اینڈ آئی تھنک GPI کے تھرو آئی واز ایکسپوز ٹو واز کہ سوئل کی کوالٹی کین بی چینج ریپڈلی. سو یو کین چینج ڈیزرٹ انٹو پروڈکٹیو ہاں بالکل پریکٹس اسٹارٹ ہو رہی ہیں. اب یہ سوچیں کہ پچھلے 25-30 سالوں میں جب دنیا پروگریس کر رہی تھی, فار ون ریزن اور ادر وی ڈڈ ناٹ ٹیک انٹرسٹ انٹو اٹ بیکاز وی تھاٹ کہ ہمارا سرپلس, پرائرٹیز ڈفرنٹ تھی, ہمارا سرپلس ہے. بٹ ایز یو سیڈ کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دا نیکسٹ 10, 15, 20 ایئرس. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری نیچرل پروڈکٹیوٹی نیچے جا رہی ہے, اور اس ڈیفیسٹ کو مینٹین کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو ٹیکنالوجی کو نئی ٹیکنالوجی سے کنیکٹ کرنا. اور وہ کون کر سکے گا؟ ایک انسٹیٹیوشن جس کے پاس کیپیسٹی ہو اینڈ از ایبل ٹو برنگ پیپل ٹوگیدر فرام ڈفرنٹ فیسٹس. پرائیویٹ سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر ہے, فارن انویسٹر ہے, فارن ایکسپرٹس ہیں. وہ ایک پلیٹ فارم چاہیے آپ کو ٹو برنگ پیپل ٹوگیدر. اوکے, جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, آپ کا یہ ٹاپک بھی ہے اور آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. سو کلائمیٹ چینج کا بہت زیادہ افیکٹ آپ نے ذکر کیا, اس کے لیے آپ نے تو کہا کہ ہم نے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. کیا کلائمیٹ چینج ریورس ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس واپس سچویشن پہ جا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, کلائمیٹ چینج کا جو سب سے بڑا ڈائمینشن ہے اب تو یہ تو آئی تھنک اب زیادہ نون بات ہو چکی ہے کہ پاکستان از ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹریز. ولنریبل کنٹری, حالانکہ ہماری کاربن ویسٹ ہے بھی نہیں. وہ دیٹ از بیکاز کہ جو پولوشن باقی ڈیولپ کنٹریز نے کی ہے اس کا اثر ہم پہ, وہ ایک ریالٹی ہے. وی کانٹ چینج دیٹ, بٹ اٹس گڈ کہ اویئرنیس بڑھ چکی ہوئی ہے. جب میں 5-6 سال پہلے یہ بات کرتا تھا لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی. اب اس دفعہ میں نے جب ٹاک آف دا ٹائم وچ از دا رائٹ, ویری گڈ. اویئرنیس بڑھنی چاہیے, ایک بیس لائن پرابلم تو سیٹ تو اسیس ہونا چاہیے. تو اس کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے جو یہاں پر ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے نیگیٹو کاربن ایمیشن, وچ از کہ آپ ایٹماسفیئر سے کاربن ایکسٹریکٹ کریں. اینڈ اس وقت جو سب سے وائبل ٹیکنالوجی ہے از دا ٹری سسٹمس. اب ہم obviously there is a lot of work going on carbon capture technologies, but they are still very expensive to deploy. They may also take more energy than they take carbon out. So you have to think about that energy accounting as well. So we are focused on increasing tree cover and thoughtfully increasing tree cover. اس سے دیکھیں کہ بھی کہ ریٹرن کیسے جنریٹ ہو سکتا ہے for the economy, for the investor. تو اس پہ ہمارا فوکس ہے so that we take emissions out of the سسٹم, اور اس میں ایک ایپلیکیشن ایگریکلچر میں بھی ہے. اوکے, پھر آپ نے جو ایک ماڈل کا ذکر کرے تھے نیدرلینڈ, ہالینڈ کا, اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جب مختلف ایکالوجیز کا ہم ذکر کرتے ہیں, پاکستان میں تمام تر ڈائیورسٹی ہمارے پاس موجود ہے. اس میں وی ہیو اسٹارٹڈ دا پروجیکٹ فرام ایک ڈیزرٹ صحرا, لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس بارانی زمین بھی موجود ہے, بنجر زمین موجود ہے, جہاں پر آلریڈی زرخیز پنجاب ہمارے سامنے جب آپ گزرتے ہیں تو ہمارے سامنے موجود ہے سارا. ایسے کون سے انٹرنیشنل ماڈلز ہیں, چائنا کا ہے, آسٹریا کا ہے, یا ایسے کون سے ممالک ہیں جو اس پہ کام کریں اور ہم نے صرف ریپلیکیٹ کرنا ہے ان کے ماڈلز کو؟ آئی تھنک جو سب سے جو امپورٹنٹ اینگل جو میری نظر میں وہ ہے کہ واٹر اسکارسٹی اوبیسلی از اے ہیوج ایشو, اور اس میں آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی سینٹرل ٹو اینی کائنڈ آف پلاننگ. اور اس کنٹریز میں پاکستان ہسٹوریکلی ہیز بین واٹر سرپلس بیکاز پاپولیشن سائز ڈفرنٹ تھا. And then obviously ecological, geographical changes بھی ہوئی ہیں over the decades, but there are countries who have been water scarce from day one, right? تو پھر ہمیں ان کو کیونکہ دیکھیں نا جی, necessity is the mother of invention. جس کو constraint پڑتا ہے وہ جا کے solution ڈھونڈتا ہے, اور پاکستان میں وہ constraint نہیں تھا historically, تو کوئی solution کا پریشر نہیں تھا. But have you seen کہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت بہاولپور میں,
اور خاص طور پر پانی کے لیے ہی جو ہم جس طریقے سے جیو میمرین شیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے, مختلف اریگیشن سسٹمز جو ہیں وہ لانچ کر دیے گئے ہیں وہاں پر, تو ٹیکنالوجی از دا بیسٹ وے. از دا بیسٹ وے. اور ہیومن انجینوٹی ٹیکنالوجی ہے. آپ اگر آپ لیٹس سے پیچکس ہے آپ کا, وہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے, تو وی آر جسٹ برنگنگ دیٹ کانسیپٹ فارورڈ اینڈ میکنگ اٹ وائڈ اسکیل. سو اس میں کوئی نئے آئیڈیا کی ضرورت نہیں ہے, ایز یو مینشن. اس میں وی ہیو ٹو لک ایٹ کنٹریز وچ آر واٹر اسکارس اینڈ سی کہ انہوں نے کیا سولوشنز نکالے. اوکے. اچھا, اب آپ کی بھی ایکسپرٹیز چونکہ یہ ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ جی پی آئی کے ساتھ ایک اس سلسلے میں ہیں بھی, ایکسپورٹس کے لیے, ہماری اکانومی کے لیے یہ کتنا ضروری ہے, اور خاص طور پر ایسی کیا چارم آپ دینا چاہیں گے آپ اپنے میسج میں, اپنی بات میں, یا اپنے اس سارے ویژن میں, کہ ہمارا لوکل انویسٹر تو جو ہے, انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ بھی آئے, بیکاز یو آر ان ایز اوورسیز پاکستانی, تو آپ بہت سارے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اس طرف. دیکھیں جی, کریڈیبلٹی, کنسسٹنسی اور پالیسی بہت امپورٹنٹ ہے. اور سیکنڈلی آپ نے بتایا ایز اے کہ ہماری شارٹ ٹرم میکرو اسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ وی آر اسٹارٹنگ ٹو پروڈیوس فارن ایکسچینج. اب پاکستان جیسا کنٹری اگر فوڈ امپورٹ کرنا شروع ہو جائے, دیٹ از اے ٹریورسٹی. وی آر این ایگریکلچر کنٹری, وی شوڈ بی پٹنگ تھنگز بیک ان ٹو دا سسٹم so that we can import things which we need. So اگر آپ فوڈ بھی import کرنا شروع ہو جائیں گے, then that is not a very good sign, right, in terms of the health of the system, and that's what we are trying to change, right? And we want to partner with GPI to do that, and اس کے لیے consistency will be important, credibility will be important, or to be fair with you, technology has reached a stage where verification is much easier. اب لوگ باہر بیٹھے ہوئے, لیٹس سے فارن انویسٹر ہے, وہ اب پاکستان میں اپنا لینڈ مانیٹر کر سکتا ہے, بالکل کر سکتے, جو کہ 10 سال پہلے امپاسبل تھا. یو سی, سو وی نیڈ ٹو یوز دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ٹو آور ایڈوانٹیج اینڈ کنیکٹ دا انویسٹر ٹو اپرچونیٹیز ہیئر, which is a win-win, and create a win-win situation. اوکے. سو آپ کو نظر آتا ہے کہ تھرو ایگریکلچر ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ سکتی ہیں, ہمارے اکانومی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل یار, بیک بون ہے اوبیسلی ہماری اکانومی کی. اور اگر ہماری پروڈکٹیوٹی انکریز کر لیتے ہیں, کلائمیٹ چینج ریزیلینس پیدا کر لیتے ہیں اپنے سسٹم میں, ایک تو ہماری فوڈ سیکورٹی تو چلو ایک بیس لائن نیڈ ہے, اور اس کا جو سرپلس ہے وی کین ایکسپورٹ اینڈ ریڈیوس امپورٹس, رائٹ. اچھا, ایک اکثر جو ہے ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ ہمارا لوکل فارمر جو ہے, ہمارا ایک عام کسان, جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگا اور ایک گاؤں کے گاؤں ڈیولپ ہونا, یہ ایک پریسیجن فارمنگ یا کارپوریٹ فارمنگ کی طرف نہیں جائیں گے. اب ایک زمین کا ایریا ہے, وہاں پر ایک بندہ مکئی کاشت کرے, ایک کپاس, ایک گندم کاشت کر رہا ہے, اگر وہ سب مل کر گندم کی فوکس کریں گے یا مکئی پہ فوکس کریں گے, تو وہ کارپوریٹ فارمنگ کی وجہ سے ان سب کا ہی فائدہ ہوگا. تو یہ جی پی آئی اس وقت تو ٹارگٹ کر رہا ہے ایک بڑے فارمرز کے لیے, ٹھیک ہے, اور انویسٹرز کے لیے, لیکن اس کا امپیکٹ کیسے ہوگا ہمارے ایک لوکل فارمر کے اوپر؟ دیکھیے, آئی تھنک دا فرسٹ اسٹیج کہ آپ جو ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں, اور لیٹس سے سیڈ ٹیکنالوجی کا ایگزامپل لے لیں, تو دیٹ کین بی شیئرڈ امیڈیٹلی. بالکل رائٹ. اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ایک کلائمیٹ ریزسٹنٹ سیڈ یا ٹیشو کلچر, آپ دے سکتے ہیں, وہ خرید بھی سکتے ہیں, آپ مارکیٹ بیس پرائز پہ اس کو دے سکتے ہیں, وہ دیکھ سکتا ہے میرا کیا فائدہ ہے. اویئرنیس جنریٹ کرنا ہمارا کام ہے, جی پی آئی کا کام ہے کہ بھی اس کا فائدہ کیا ہے. And we are doing that. ہاں, and you have to go through that process کہ بھی کہ اس کی کیا فائدہ ہو سکتے ہیں. اب تو ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا کا بھی پروڈکٹیو استعمال بھی ہونا چاہیے نا, ڈیفینیٹلی, صرف ڈرامے دیکھنے کے لیے تو نہیں ہے, رائٹ. سو اس کو پروڈکٹیولی اس کو یوز کر کے آئی تھنک اویئرنیس بڑھائی جا سکتی ہے. آئی تھنک دیٹس اے بگ اسٹیپ from where we are. Exactly. So anything, ڈاکٹر صاحب, as per your expertise, آپ فائنانس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہمارے ایکسپورٹس کو, ہماری اکانومی کو دیکھتے ہوئے, ہمارے سارے یہ جو ویژن اور مشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ ایڈ کرنا چاہیں ایٹ لاسٹ؟ دیکھیں جی, ویژن اور مشن تو از اسپاٹ آن, اٹس اے نیڈ آف دا ڈے رائٹ ناؤ. بٹ کنسسٹنسی کی میں نے بات کی, امپلیمنٹیشن کی کوالٹی کی بات کی, اینڈ دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو مینٹین ڈے ان ڈے آؤٹ. دس از ناٹ اے شارٹ ٹرم سولوشن. یہ ایگریکلچر سلسلہ ہے جو چلتا رہنا چاہیے. بالکل, آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر, لیٹس سے آپ نے آم کا درخت لگا دیا, اس کی عمر 40 سال ہے, لیکن وہ چل رہا ہے, وہ آپ کو پروڈیوس کر رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو آلسو اسٹارٹ تھنکنگ ان مینگو ٹرمس, ناٹ کہ یار مجھے اب اگلے 6 مہینے میں کیا فائدہ ہوگا. یہ ایک سوچ ہے,
اور یہ آل دو اگر ہم ایگریکلچر دیکھیں تو باقی کوئی بھی آپ انویسٹمنٹ ماڈل اٹھا کے دیکھ لیں, اس سے اتنی جلدی آپ کو پیسے نہیں ملیں گے جتنی جلدی آپ کو ایگریکلچر سے ملیں گے. ود ان 6 months آپ کو مل جائیں گے. لیکن ایز پر کنٹری اگر پورے ملک کی ہم بات کریں تو اس زراعت کے جو نیا طرز زراعت ہم نے شروع کیا, زرعی انقلاب کو اگر ہم نے شروع کر لیا ہے تو یہ بس چلتے رہنا چاہیے, اس کا ایک خاص ٹائم فریم نہیں ہونا چاہیے اور یہ بڑھتی جانا چاہیے لانگ ٹرم ہورائزن. بالکل آپ نے بتایا اوبویسلی جی کہ آپ فوراً کیش آتا ہے, مگر اس کو آپ نے اگلے سال بھی تو لگانا, اس کے اگلے سال, اس کے اگلے سال, اس کی کوالٹی مینٹین کرنی ہے. لانگ ٹرم کمٹمنٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. وش یو گائز بیسٹ آف لک آپ کے, کیونکہ آپ ایک تو خاص طور پہ جس طریقے سے GPI کے لیے بھی کام اور کلائمیٹ چینج کے اوپر جو کام کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے. خواتین و حضرات, زراعت کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اپنی مختلف ویڈیوز میں, آپ لوگ ان کو شیئر بھی کرتے رہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور خاص طور پہ اپنے کسان بھائی یا وہ لوگ جو انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہیں اور جڑنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ڈسکرپشن میں ہیلپ لائن نمبرز بھی موجود ہیں اور آپ لوگ ہمارے راولپنڈی میں آفس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن کلائمیٹ چینج بہت بڑا ایک ٹاسک ہے جس کے اوپر ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کام کر بھی رہے ہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں, اپنے آس پاس ماحول کا خیال رکھیں. یہ اس وقت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, ورنہ گرمی کی جو سچویشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. مجھے دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.